بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ کا دن اقوام متحدہ نے طے کیا کہ خواتین کے حقوق کا دن ہے، اور اس دن خواتین کے حقوق کو دلانے کے لیے اور خواتین کی ترقی کے لیے بہت ساری NGOs وجود میں آئیں، اقوام متحدہ کا چارٹر تیار کیا گیا، سیڈا کی دستاویز سامنے آئی، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ کوشش ہو رہی ہے خواتین کو حقوق دلانے کی۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ سب مل کے خواتین کو حقوق دلانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے لیے پروگرامز ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، بہت بڑی ایکٹیویٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن عملی صورتحال کیا ہے کہ عملاً اگر ہم اخبارات پڑھیں، ٹی وی پہ خبریں دیکھیں، دنیا کی جتنی رپورٹس آ رہی ہیں عورت کے حوالے سے، تو یوں لگتا ہے کہ دن بدن حقوق کی پامالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک چیز پہ وہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں، اس کو منواتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اگر محض حقوق کی بات تھی تو اب تشدد کی بات آ رہی ہے، اب ناانصافی اور ظلم کی بات آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت عورت کو حقوق دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ حقوق کی پامالی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں شرح طلاق تیزی سے بڑھ رہی ہے، تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو حدود آرڈیننس جو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کی، اس کے لیے اس کے پیچھے کیا چیز تھی کہ شرح ریپ جو ہے اور جو عورت کے ساتھ زیادتی ہے اس میں اضافے ہو رہے ہیں، عزت کی پامالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کبھی ایک چیز کو یہ کر لیتے ہیں تو انہیں دوسرے حق کے لیے دوسرا بل لانا پڑتا ہے کہ ابھی ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ دستاویزی فلم جس کو ایوارڈ ملا ہے کہ عورت کے چہرے پہ تیزاب پھینکنے کی جو فلم بنائی گئی ہے۔ اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان ساری جو جدوجہد ہو رہی ہے یہ اس کی ناکامی کا ایک ثبوت ہے کہ آپ اتنے سال ہو گئے یہ اویئرنیس دیتے ہوئے اور اس طرح کے پروگرام کرتے ہوئے، لیکن عورت کو حقوق ملنے کی بجائے ہر روز ایک نئی جہت اور ایک نئی سمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کی بنیاد میں کوئی گڑبڑ ہے، اور اس کو ہمیں کسی اور جہت سے سوچنا ہوگا کہ کیا صورت ہو کہ عورت کو وہ حقوق مل جائیں جو اس کے اصلاً اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ تو اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ عورت کے حقوق کا تعین NGOs نے، اقوام متحدہ نے یا باقی لوگوں نے کس بنیاد پہ کیا ہے اور ہمیں اس کو کس بنیاد پہ کرنا چاہیے، تو اس پہ میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ عورت کے حق کی بات ہو یا مرد کے حق کی یا کسی بھی حق کی بات ہو، ایک پیمانہ تو مغرب کا ہے کہ عورت کے یہ حقوق ہونے چاہیے، ایک پیمانہ مشرق کا ہے، یوں کہیں ایک ایشیا کا ہے، ایک افریقہ کا ہے، ایک ضرورت شہری عورت کی ہے، ایک عورت دیہاتی عورت کی ہے، ایک ورکنگ وومن کی جہت ہے، ایک گھریلو عورت ہے، ایک مذہبی بنیاد ہے، ایک سیکولر بنیاد ہے۔ کس بنیاد پہ تعین کریں گے؟ ہم حلقہ خواتین کے تحت اور جماعت اسلامی کی ایک نمائندہ کے تحت میں اپنی تمام بہنوں کو، تمام خواتین کو دی ورلڈ اوور، پوری دنیا کے اندر اس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گی کہ ان حقوق کا تعین کس بنیاد پہ کریں، اس کے لیے اس رب نے، مالک نے کیا حقوق دیے ہیں، اس نے کیا طے کیا ہے، کیا پوزیشن بناتا ہے وہ عورت کی اور مرد کی۔ ہم کہتے ہیں جی گاڑی کے 2 پہیے برابر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں پہیے برابر ہونے چاہیے، لیکن کس پہیے کو دائیں ہونا چاہیے، کس کو بائیں ہونا چاہیے، کون سا پہیہ آگے ہونا چاہیے، کون سا پیچھے ہونا چاہیے، اسٹیئرنگ پہ کون بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا، اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، یہ سب کچھ تو وہ طے کرے گا نا جس نے وہ گاڑی بنائی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی ایک چیز ہے جہاں پہ آ کے غلطی، یہ حقوق انسانی جو عورت کے حقوق کی NGOs ہیں، جو بنیادی غلطی نظر آتی ہے ہمیں کہ یہ سارے اختیارات جب انسان اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہو سکے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر امریکہ نے جاری کیا، ہم تو متوجہ اس طرف کریں گے کہ ان حقوق اور فرائض کا تعین ڈیوائن ورلڈ آرڈر کے تحت ہونا چاہیے، اس ورلڈ آرڈر کے تحت جو اس کے خالق اور مالک نے بنایا، جو رب نے بنایا۔ تو ہم بات کرتے ہیں تو ان حقوق کی کرتے ہیں اور ان فرائض کی کرتے ہیں جو رب نے، اللہ نے، مالک نے، آپ جس لینگویج میں، جس زبان میں بات کر لیں، جو گاڈ نے دیے، جو اس کے لیے کوئی بھی جس ڈکشنری میں اور جس زبان میں جو لفظ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں کہ ان حقوق کی ہم بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی بہترین حقوق ہوں گے جو مالک نے طے کیے، اور وہ بھی درست بہترین فرائض ہوں گے جو مالک نے ہمیں دیے۔ تو اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں
تو یہ کوئی صرف آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی عورت جن چیزوں کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے نا، کہ اس کو عزت ملے، اس کو اکنامک امپاورمنٹ ملے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس کی عزت پامال نہ ہو، ساری چیزیں ہیں جن کے لیے وہ پھر رہی ہے. تو 1400 سال پہلے ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حقوق کو سڑکوں پہ پھرے بغیر عورتوں کو دیا. اس وقت کی عورت کو کوئی NGO نہیں بنانی پڑی، انہیں اپنے لیے کوئی انسانی حقوق کا چارٹر نہیں لکھوانا پڑا. وہ چارٹر رب کائنات نے لکھ کے دیا. اور صرف نظریاتی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت کی عورت نے وہ حقوق انجوائے کیے، اس کو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی اس کو ملی. اور وہ کیا ہے، میں تھوڑا سا نقشہ کچھ منٹس میں کھینچنے کی کوشش کروں گی کہ ان حقوق کے تحت عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا گیا. عورت گھر کی ملکہ ہے، اور قرآن نے اس کی تعریف کی کہ زیوروں میں پلنے والی مخلوق، اگرچہ وہ تھوڑی کمزوری کے پہلو میں بھی آئے گی، لیکن یہ کہ اس کو زیور پہنانا، اس کو کپڑے پہنانا، اس کی سارا نان نفقے کا بندوبست کرنا، یہ اس کے مرد کی ذمہ داری ہے، اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کو اللہ نے قوام بنایا. یہ وہ اکنامک امپاورمنٹ ہے جس کے لیے آج بڑی بڑی تقاریر ہو رہی ہیں اور بہت بڑے بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں کہ اس کو فلاں حقوق ملے اور فلاں ملے، اور اس طرح وہ پیسے کمائے اور اس طرح وہ محنت کرے. یہ بہترین اکنامک امپاورمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی کہ اس کو گھر بٹھاؤ، اس کو لباس بھی پہناؤ، اس کو زیور بھی پہناؤ، اس کی ساری کفالت کرو، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرو، اسے سڑکوں پہ نہ پھرنا پڑے. اور مرد کو اگر قوام بنایا تو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ بیوی کے حقوق سلب کرے یا اس کے ساتھ زیادتی کرے یا اس کو سڑکوں پہ مارا مارا پھرنے کے لیے چھوڑ دے، بلکہ اس کو اس کی تمام ضروریات پر فوقیت نہیں دینی. اور 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کو بہت ساری بشارتیں دی. اور آج کی دنیا کی طرح ایسا نہیں ہے کہ ماں کے حق کے لیے انہیں ایک دن مقرر کرنا پڑے. یہ ہمارے رب نے یہ مقرر کیا کہ تیری ماں ہے اور تو نے اسے اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجنا. یہ جو بڑی بڑی NGOs ہم دیکھ رہے ہیں آج بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کی بوڑھی عورتیں اولڈ ہاؤسز میں دھکے کھا رہی ہیں اور بچوں کی شکلیں دیکھنے کو ترستی ہیں. تو یہ ہمارا رب اور وہ خالق اور مالک ہے جس نے وہ ڈیوائن حق عورت کو دیا کہ جب تک وہ بیوی ہوگی تو اس کو اس طرح اس کی کفالت کی جائے گی، بیٹی ہوگی یہ عزت دی جائے گی، اور جب وہ ماں بنے گی تو اس کے قدموں میں جنت ہوگی. اور بیٹا جو ہے اس کی نجات ہی نہیں ہے اگر وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا. تو اس کے بعد پھر بہنوں کی عزت کی حفاظت وہ بھائیوں پہ ڈالی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس کو ایک ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیں کہ ہر چوک اور چوراہے پہ ان کی بہنوں کی تصاویر ہوں اور اس کو عورت کی آزادی سمجھا جائے. تو یہ عورت کی اس قدر تذلیل جو آج اس دور میں اتنی NGOs اور اتنے یہ ادارے بننے کے بعد ہے، اس سے پہلے شاید کبھی بھی نہ تھی کہ اتنی تذلیل کہ ایک سگریٹ کی ڈبیا کے لیے بھی عورت جو ہے وہ ایک خاص گیٹ اپ میں سامنے آئے تو سگریٹ بکے گا. تو عورت کے لیے یہ تکریم اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے دی اور بھائیوں کو اس کی عزت کا محافظ بنایا. یہ نہیں کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے لیے اس کی عزت کو داؤ پہ لگائے اور پروڈکٹ جو ہے وہ فروخت کرے. تو اسی طرح یہ حقوق بغیر NGOs بنائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے. یہ شعور اور آگہی پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ سب انشاءاللہ کریں گے اور کر بھی رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق لیں گے، وہ حقوق لیں گے جو ہمارے رب نے ہمیں دیے، اور وہ تمام فرائض ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر عائد کیے. اور جب انشاءاللہ عورت اور مرد اپنے فرائض ادا کریں گے تو اس سے جو سوسائٹی وجود میں آئے گی وہ بڑی بہترین سوسائٹی ہوگی. ایک خاندان کا یونٹ مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ اس میں جو نسلیں تعمیر ہوں گی وہ بہترین نسلیں ہوں گی. وہ سڑکوں پہ آوارہ پھرنے والی نہیں ہوں گی، وہ سگریٹ نوشی کرنے والی نہیں ہوں گی، وہ شراب پینے والی نہیں ہوں گی، وہ ناچ گانے والی نہیں ہوں گی، چور اور ڈاکو نہیں پیدا ہوں گے، اس لیے کہ ان کے گھر میں ماں موجود ہوگی جو ان کی کیئر کرے گی اور ان کی حفاظت کرے گی اور ان کو ایک صحیح اٹھان پہ کھڑا کرے گی. تو یہ عورت کے حقوق اور فرائض کو جب جمع ہم کریں گے اور اس کے ساتھ مردوں کے حقوق کا ہم خیال رکھیں گے، وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک آئیڈیل معاشرہ بنے گا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی تمام دنیا کے اندر ترقی بھی ہوگی اور امن اور سکون بھی. تو ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور خواتین کے فورم سے کہ عورت کو اس کا وہ مقام دیجیے جو اس کے رب نے دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ تمام فرائض ادا کرے گی جو رب نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پوری دنیا بہترین نتائج دیکھے گی.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.